السلام علیکم ٹو آل۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی کیفیت چل رہی ہے، جو ایک سیلابی صورتحال چل رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس پہ آپ لوگوں سے بات کروں۔ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہم جتنی مرضی مشکل صورتحال میں ہوں، جتنی مرضی ہم لوگوں پہ مشکلات آ جائیں، ہمارا صرف اللہ پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں ان ساری مشکل حالات سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین ہمارے اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، اس بغاوت اور فتنوں کے دور میں جب ظلم حدوں سے بڑھ جائے گا اور ظالم مظلوم پر حاوی ہو جائے گا، جب ہم لوگ اپنے رشتوں کی پہچان بھول جائیں گے، جب ہم لوگ اپنے سکے رشتوں کی، اپنے خون کی پہچان کو بھول جائیں گے، جب بھائی بھائی کا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے گا، تو ایسے ٹائم میں، اس طرح کی صورتحال میں یہ نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں گے۔ جب ہم نے دنیا سے ایک انسانیت کو ختم کر کے صرف ظلم کو پھیلا دیا، جب ہم نے ظالم کو مظلوم پہ حاوی کر دیا اور ہم کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ظلم کو نہیں ختم کر رہے، ہم نے کوئی قانون ہی پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگ اس مظلوم کے کام آ سکیں، تو اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز ان قوموں پر ضرور آئیں گے اور بہت خطرناک آئیں گے۔ ایسے ٹائم میں ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ ہم اپنے دین اور اسلام کی روشنی کو پھیلائیں۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم بنا کسی خوف و خطر، بنا کسی اپنی آوازوں کو دبائے ہوئے اپنے دین اور اسلام کی روشنی کو، اپنے اسلام کو آگے پھیلائیں۔ لیکن ہم نے انفارچونیٹلی کیا اپنے دین اور اسلام کو پھیلانا ہے، سوری، بہت معذرت کے ساتھ، ہم لوگ بھول چکے ہیں اپنے دین کی تعلیمات کو، ہم لوگ بھول چکے ہیں اپنے قرآن کو، ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی۔ ہم لوگوں کو نہیں یاد ہم نے کیا بنا خوف و خطر اس دین اور اسلام پہ بجا لانا ہے، دین اور اسلام کی بات کو آگے پھیلانا ہے۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں پورا دن۔ اب تو اس طرح کے حالات ہیں کہ اب تو ہر گھر میں ماشاءاللہ قرآن اوپن ہو رہا ہے، راتوں کو قرآن پڑھا جا رہا ہے، دن رات ہم لوگ اذانیں دے رہے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے اب تو دیکھیں، اگر یہ ایسی کیفیت نہ بھی ہو تو ہم لوگ قرآن کے بھی فرائض کو اس طرح پہ اس راستے پہ نہیں پڑھتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ایسی صورتحال میں کیا دین کی روشنی عمل بجا لانی ہے؟ کیا ہم نے بنا خوف و خطر دین کی اور اسلام کی بات کو آگے پہنچانا ہے؟ ہم لوگ ایک ظالم قوم بن چکے ہیں، ہم لوگ ایک عجیب مخلوق بن چکے ہیں، ہم لوگ اپنی جنریشنز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں اسلام، تو ہم بھول چکے ہیں قرآن، تو ہم نے کیا اپنی جنریشنز کو یہ تعلیمات دینی ہے؟ ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، ہم نے کیا نیک اعمال کرنے ہیں؟ اللہ، جب کہ دیکھیں، اللہ کا یہ ہم سے وعدہ ہے کہ تم دنیا میں ایک نیکی کرو، میں تمہیں آخرت میں اس کا 100% زیادہ ثواب دوں گا، میں تمہیں اس کا صلہ 100% زیادہ دوں گا۔ لیکن ہم نے کیا نیکی کرنی ہے؟ ہم تو اپنے بھائی بھائی کا دشمن بن کے کھڑا ہے، ہم لوگ اپنے رشتوں کو بھول چکے ہیں، ہم نے ظلم کو اتنا پھیلا دیا ہے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں۔ تبھی تو ہم ایک عجیب مخلوق، ایک عجیب قوم بن چکے ہیں، تبھی تو مظلوم رو رہا ہے، اللہ کے آگے گر کر آ رہا ہے، تبھی تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہم لوگوں پہ۔ اللہ کو ہم ناراض کر چکے ہیں۔ میں تھوڑے سے تلخ لفظ استعمال کروں گی کیونکہ دس از دی ریالٹی، یہی سچ ہے اور یہی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نیک اعمال بہت لوگ کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے والی دنیا میں لوگ قائم دائم ہیں اور اللہ ان سے وہ کام کروائے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں نا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج کسی کے ساتھ نیکی کر کے آتے ہیں، کوئی بھی نیکی، کسی بھی طرح کی نیکی ہم لوگ کر کے آتے ہیں، اور اگلے دن ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو ایک ہم نے ٹائم ویسٹ کر دیا اس بندے پہ، یہ تو ایک اصلاحی ہی نہیں تھا اس نیکی کے، یہ ہم کیا کر کے آ گئے۔ ہم اللہ سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اور کیوں کر دیا۔ اتنی ہم نے اپنی زندگیوں کو مخصوص کر لیا ہے، اپنے ٹائم کو اتنا مخصوص کر لیا ہے
کہ ہم لوگ پھر وہ نیکی کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ دس از دی ویسٹیج آف ٹائم، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے آئیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں بہت موجود ہیں، شاید اسی وجہ سے ابھی تک یہ دنیا قائم دائم ہے اور چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ بھی تو اصل یہی ہے کہ ہم لوگ نیک اعمال سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں اور برائیوں اور گناہوں کے راستوں پہ، گناہوں کی لذتوں پہ ہم لوگ چل چکے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کا یہ ہم سے وعدہ ہے کہ تم دنیا میں ایک نیکی کرو، میں تمہیں آخرت میں اس کا 100% زیادہ گناہ، اس کا صلہ تمہیں پہنچاؤں گا، دوں گا۔ تو ہم پھر کیوں اپنے اندر ہی گلا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت بزی کر لیا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو ایک عجیب باؤنڈریز میں، ایک عجیب سرکل میں ہم نے ڈال دیا اپنے آپ کو، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، تو دیکھیں ہم لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کر لی ہے تو دس از دی ویسٹیج آف ٹائم؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے، اور ہمیں واقعی افسوس ہوتا ہے اپنے اندر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے اگر کر لیا تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملا ہمیں تو کوئی اچھا کہنے والا بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں ہے کہ تم قدر نہیں کر رہے نا۔ ہم انسانوں کی اصل بات یہ ہے، اگر ہم قدر کریں، ہم نیکی کو ایک نیک راستے کی طرح لے کے چلیں، ایک اچھائی کو اچھائی سے جواب دیں، تو پھر یہ سوچ ہمارے شاید دماغوں میں نہ آئے۔ لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم نیکی کرنے کے بعد افسوس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ، مجھے نہ تیرے بندوں نے کوئی صلہ دیا اور نہ مجھے اس دنیا میں کوئی صلہ ملا۔ تو دیکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی کسی کو بھی نیکی کا صلہ نہیں ملنا۔ یہ نیکی کا صلہ اگر ہمیں کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے اگر نیکی، تو یہ صلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ تو اگر دنیا میں نیکی کا راستہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کیا پھر صرف ایک فرائض رکھتا ہمارے لیے، نماز اور قرآن کے، اللہ نیکی نہ بناتا؟ اگر یہ راستہ اتنا آسان ہوتا، نیکی کا راستہ جنت تک کا راستہ ہے، تو یہ راستہ اگر اتنا آسان ہوتا نا، تو جنت کا راستہ اللہ کے پاس جانے کے بعد ایک بہت مشکل راستہ ہے، ایک بہت آزمائش دہ راستہ ہے، دنیا میں اس کا صلہ بالکل نہیں ملتا۔ تو اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ہماری نیکی کرنے کا صلہ ملتا، ہم بہت نیک لوگ ہیں اور بہت نیک اعمال کر رہے ہیں، سب کے کام آ رہے ہیں، سب کی مدد کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس دنیا میں اس چیز کا صلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تمہیں اس کا 100% زیادہ صلہ عطا کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے والی بات ہے، اور تبھی تو اللہ نے دنیا سے آخرت کا اور دنیا سے جنت تک کا راستہ بہت ایک مشکل راستہ بنایا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے دور کے لوگ، ہمارے نبی کے دور کی قومیں، ہمارے نبی کے دور کا بنایا ہوا قاعدہ قانون، تو وہ راستہ اتنا آسان ہوتا تو شاید وہ قومیں ختم نہ ہوتی، وہ شاید چلتی رہتی، وہ سارے راستے شاید چلتے رہتے۔ تو یہ بالکل نہ سمجھیں کہ اتنی آسانی سے ہمیں سارے نیک اعمال کرنے کے بعد جنت تک کا راستہ مل جائے گا، کیونکہ نیک اعمال کا صلہ اللہ نے دینا ہے، اور وہ صلہ ہمارا بے شک جنت کی آسائشات کا صلہ ہوگا جو ہمیں ملے گا اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو۔ سو یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں ہے، یہ بڑا ایک دشوار اور مشکل راستہ ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا، اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ سو اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ نیک راستے پہ چل رہے ہیں، آپ لوگ مظلوم کو مظلوم سمجھ کے اس کا حق دے رہے ہیں، تو آپ اصل میں انسان ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اسی طرح سے چلیں۔ اور دوسری طرف اگر میں اسی پوائنٹ کو دیکھوں، اسی بات کو دیکھوں، اسی کو ذرا ڈیفائن کروں، یہ یہاں تک تو بات تھی نیک لوگوں کی جو اس وقت نیک اعمال کر رہے ہیں، جو اس وقت کسی کا حق نہیں کھا رہے، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر رہے، چپ چاپ ایک نیکی کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں اور نیک اعمال کریں، یہ بات یہاں تک تھی۔ اب ہم اس کو دوسری طرف ایک دوسرے پوائنٹ سے دیکھتے ہیں، تو دیکھیں آج کل کے اس فتنہ اور فساد کے دور میں ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی برے اعمال کر لیں، ہم چاہے جتنے بھی برے ہیں، یہ اس طرح کے بھی تھنکنگ کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آئے گا، اس کو میں ذرا ڈیفائن طریقے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس طرح کی تھنکنگ کے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے برے ہیں، ہم چاہے جتنے مرضی برے اعمال کر رہے ہیں، لیکن
ہم لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم لوگ آخرت کو تو مانتے ہیں، ہم لوگ دین اسلام کو مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن ہے، ہمارے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، ہم لوگ اس طرح کے مسلمان ہیں، ہماری یہ تھنکنگ ہے۔ ہم لوگ ہمارے اعمال چاہے جتنے مرضی برے ہیں لیکن ہم دین اسلام کو مان رہے ہیں، ہم آخرت کو مان رہے ہیں، ہم قرآن کو مان رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم ہے، تو اٹس انف، ہم مسلمان ہیں۔ اعمال ہمارے چاہے جیسے بھی ہیں، ہم بہت برے انسان ہیں، ہمارے کوئی نیک اعمال نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم لوگ نماز کی، قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیمات پتہ ہیں قرآن کی، ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، تو اللہ یہ عذاب ہم پر سے ہٹا لے گا، کیونکہ اعمال ہمارے افعال تو بہت برے ہیں، ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیے دنیا میں، لیکن ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ آخرت کو مانتے ہیں، ہم لوگ رسول کو مانتے ہیں، یہ سب ہماری تھنکنگ ہے، اور لگے ہوئے ہیں ہم نمازیں پڑھنے، لگے ہوئے ہیں ہم قرآن پڑھنے، قرآن کو ہم لوگ عربی الفاظ میں اس کی تلاوت کرنے لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کا مطلب کیا ہے، ہم نے اس کے ترجمے کو ہی نہیں پڑھ کے دیکھا، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، ہم ماننے والے ہیں رسول کے اور اللہ کے۔ ایک ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اپنے اندر یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ وہ آخرت کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، وہ نبی کی زندگی تو نہیں پتہ، لیکن یہ ضرور پتہ ہے، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے نبی کی سنتیں کیا تھی، اور نبی نے کیا احکامات جاری کیے تھے، یا نبی کے ساتھ، نبی اللہ کے ساتھ نبی کا روزہ مبارک ہے، یہ سب چیزیں، اور نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اپنے فرائض ہم لوگ انجام دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہ سمجھیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے سجدے ادا کر لیے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے افعال جس بھی طرح کے ہوں، اور ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کا عذاب اگر ہم پہ آیا ہے تو یہ چلا جائے گا اسی طرح سے، یہ اس طرح سے نہیں جائے گا، چاہے اپنے اندر سے ہم وہ ایک گمان اور پتہ نہیں کون سی خوش فہمی میں ہے، ہم لوگ ایسی تھنکنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہمارے اندر کتنے بغض، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ اور برباد کی ہوئی ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے، ہم لوگ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہوا عذاب ہم لوگوں پر سے ختم ہو جانا ہے، اللہ تو بہت کرم کرنے والی ذات ہے، اللہ نے یہ ختم کر دینی ہے آفت جو اللہ کی طرف سے ہم پہ آئی ہے، اپنے اندر تو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، افعال ہمارے جیسے بھی ہوں، صرف دعا کرتے رہنا نماز میں اور قرآن میں، اور یہ کہتے رہنا کہ اللہ ہم پر سے عذاب ختم کر دے، تو ایسے نہیں عذاب ختم ہوگا، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے مرضی، بہت معذرت کے ساتھ اذانیں دی جا رہی ہیں اب تو، چاہے جتنی مرضی اذانیں دے لیں، اب نہیں عذاب ختم ہوگا، اللہ کو ہم نے اتنا سخت ناراض کر دیا ہے، اللہ کو ہم نے اتنا غصہ دلا دیا ہے، اللہ ہم سے اتنا سخت ناراض ہے کہ اب اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ ہماری سن نہیں رہا، اور ہم پھر بھی اتنے گمان اور خوش فہمی میں ہیں، اور ہم جان نمازیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس عذاب کو واپس بلا لے، ختم کر دے، کیسے اللہ اس عذاب کو ختم کر دے گا جب اتنے مظلوم لوگوں کو ہم نے آنسو دیے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کا ہم نے حق کھایا ہوا ہے، اتنے گھروں کو ہم نے اجاڑا ہوا ہے، اتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہوئی ہیں، ہم اتنے خوشامتی لوگ ہیں، رشوتیں دے کے ہم لوگ اپنے کام کرواتے ہیں، ہم لوگ اپنے مفاد، اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم لوگ ایک ایسی قوم بن چکے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اور دین اسلام اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم اس گمان میں ہیں کہ یہ اللہ خود ختم کر دے گا، اللہ بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، ان چیزوں کو ختم کریں، اپنے اندر سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ہم نے کتنے گھر اجاڑے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم بھائی بھائی کے دشمن بن کے کھڑے ہیں، ہم نے اپنے خون کے رشتوں کو مار دیا ہے، ہم اپنے اندر سے احساس ختم کر چکے ہیں، ہم نہ جانور کی قدر کرتے ہیں، نہ ہم انسان کی قدر کرتے ہیں، انسان کو ہم نے جانور سمجھا ہوا ہے، اور جانور تو ہماری نظر میں ہی کچھ نہیں ہے، جانور تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کو تو ہم کھانا تو دور کی بات، اس کو تو ہم بھگا دیتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس بھی آتا ہے تو اس طرح کی مخلوق، اس طرح کی قوم بن چکے ہیں ہم، اور ہم کون سے گمان میں ہیں، ہم یہ کیا اللہ سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عذاب ہم سے اللہ ختم کر دے،
نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سوچ کے اس گمان میں ہیں کہ ہم لوگ نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ کی رسول کی محبت ہے، تو یہ عذاب ہم پر سے چلا جائے گا، اللہ کی طرف سے آئی بھی آفت ہے۔ خدا کے بندو، یہ اللہ کی طرف سے آئی بھی آفت نہیں ہے۔ اللہ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طرف سے اپنے بندوں کو عذاب دوں گا۔ یہ ہمارے افعال، اصل مجرم ہم لوگ ہیں، یہ ہماری افعال، ہماری کرتوتیں کہ اللہ ہم سے اتنا سخت ناراض ہے، اللہ نے ہم پہ یہ عذاب بھیجا ہے۔ کروڑوں مسلمان ہیں اس وقت جو نماز بچھا کے، مصلے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 130 کروڑ میں سے چلیں، یہ ایک ایسٹیمیٹڈ 30 کروڑ لوگ تو ہوں گے، 30 کروڑ مسلمان تو ہوں گے نا، جو جان نمازیں بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو قرآن جانتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن صرف پڑھ رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ زندہ ہے، اللہ نے یہ آفت بلا ٹال دینی ہے۔ 30 کروڑ مسلمان نمازی ہوں گے، اٹس مائی ایسٹیمیٹڈ ایک کیلکولیشن ہے۔ سو 130 کروڑ میں سے 30 کروڑ تو لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، جو ہر روز نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اتنی دفعہ وہ اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں ہم یہ نماز میں کہتے ہیں؟ ہم کیا یہ نہیں کہتے نماز میں اپنے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کیا ہم یہ کیوں، یہ اس کا مطلب ہم نے جانا ہے کبھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہم جب نماز سے باہر آتے ہیں 100 مرتبہ 50 مرتبہ ہم دن میں وہی گناہ کر رہے ہیں جو ہماری نماز، ہمارے اسلام، ہمارے اللہ کے خلاف ہے۔ کیوں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں پھر؟ کیوں ہم لوگ اتنے خوشامدی لوگ بن کے گھومتے ہیں پھر؟ کیوں ہم کسی دوسرے کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ اپنے ہی مفاد کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے دوسروں کو رشوتیں کھلا کھلا کے اپنی اچھی پوزیشنز حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ اتنی گری ہوئی قوم ہے، اور ہم اللہ کے آگے نماز میں جا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے بندوں سے، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اور ان کی سخت پکڑ ہے، ان سے سخت پوچھا جائے گا کہ جب تم نے یہ نماز میں مجھ سے کہا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہم کیوں جا کے خوشامدی قوم بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں بکے ہوئے ہیں لوگوں کے آگے؟ ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ ہم نہ حق دیتے ہیں کسی مظلوم کا، کسی مظلوم انسان کا، ہم اس کو روتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر سے ہم نے قدر احساس سب کچھ ختم کر دیا ہے، صرف ہم لوگ اپنے فائدے، اپنے مفاد کے لیے گر جاتے ہیں بالکل۔ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اس بندوں سے، اللہ نے سخت اور ڈبل عذاب لینا ہے، امتحان لینا ہے ایسے بندوں سے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو افعال اور یہ جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، کہ ہمارا صرف دنیاوی عذاب ہے۔ ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر دوہرا عذاب آنا ہے، ہم لوگوں پہ آخرت میں الگ عذاب آنا ہے، ہم لوگوں پہ یہ دنیاوی ہماری ہی وجہ سے، ہمارے بلائے ہوئی مصیبتیں ہیں یہ ہماری وجہ سے ہم لوگوں پہ عذاب آتے ہیں، یہ ہم نے الگ جھیلنا ہے اور اس دنیا میں جھیلنا ہے، اور جو اوپر جا کے ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے وہ ہم اللہ کو الگ جواب دیں۔ اللہ کو ہم نے سخت ناراض کیا ہے، اللہ کو ہم نے سخت غصہ دلوایا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کا ایک غائبی قانون ہے جس کو ہم لوگ جگا دیتے ہیں، غائبی غضب کا غصہ ہے جس کو ہم لوگ جگا دیتے ہیں، اور اتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ اس طرح کے عذابات بھیجتا ہے۔ اور ابھی یہ دنیاوی عذاب بھگتے ہیں، یہ دنیاوی عذاب ہے، آخرت کا عذاب، اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے نا، آخرت میں ہمیں الگ عذاب ملنا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے جب نماز میں یہ کہا تھا تو تم نے دنیا میں کیوں 50 دفعہ وہی اسی دن میں، سیم اسی دن میں جب تم میرے آگے نماز میں کھڑے ہو، اور سیم اسی دن میں تم نے یہ کام کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ سخت اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے ہم سے، مسلمان ہو کر تم نے مسلمانیت نہیں پھیلائی، مسلمان ہو کر تم نے اسلام نہیں پھیلایا، تم نے دین کی روشنی نہیں پھیلائی۔ یہ ہمارا بڑا سخت امتحان ہونا ہے، اور یہ باتیں ہمارے دماغوں سے، ذہنوں سے جا چکی ہیں، کیونکہ ہم ایک ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا جدید دور میں ڈھال لیا ہے، اپنے آپ کو اتنی ایک جدید مخلوق قوم بنا لیا ہے، ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سوچ رہے، ہم لوگوں پر جتنے مرضی عذاب آ جائیں، اور اب ہم لوگ قرآن اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعوے ہم لوگ کرتے پھرتے ہیں اسلام کے، نماز کے، اور افعال کرتوتیں ہماری کافرانہ ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کے ہم لوگوں نے دنیا کے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دی، دنیا کے لوگوں کو ہی، اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کو ہی ہم نے غلط راستوں پہ لگا دیا،
کسی کے ساتھ بھی ہم لوگ کچھ بھی زیادتی کر جاتے ہیں اور پھر جا کے توبہ کرتے ہیں نماز میں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ کیا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا؟ کیا ہماری یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ ہم نے نہیں پڑھا نا، ہم لوگوں کے پاس اسلام کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جدید ماڈرن دور قائم کر لیا ہے اور آگے اور قائم کر رہے ہیں۔ تو یہی اصل وجہ ہے، یہی اصل سبب ہے کہ ہم لوگوں پہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ ہم اللہ کے غائبی ایک غضب کے غصے کو اتنا بھڑکا چکے ہوتے ہیں، اللہ کے غائبی ایک سخت غصے کو ہم اتنا جگا چکے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ ہم پہ عذاب بھیجتا ہے۔ اصل مجرم ہم لوگ ہیں، ہماری یہ مسلمان قوم اصل مجرم ہم خود ہیں اس عذاب کے، ان نیچرل ڈیزاسٹرز کے۔ اور ہم ہی ہیں جو ہم ہر دن میں، ہم جتنی دفعہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم لوگوں سے زیادہ پوچھا جائے گا، ہم لوگ اصل مجرم ہیں، اور ہم لوگوں سے زیادہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میری نماز میں کھڑے ہو کے مجھے یہ کہا ہے اور باہر نکل کے 50 مرتبہ تم نے وہی کام کیے ہیں جو نماز اور قرآن اور اسلام کے خلاف تھے، کیوں کیے ہیں تم نے یہ؟ سب سے زیادہ ہم لوگوں سے یہ، جتنے بھی نمازی بہن بھائی ہیں نا، بہت معذرت کے ساتھ ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ پوری زندگی ہماری اسی طرح سے گزر رہی ہے، 5 وقت کے ہم نمازی بنے پھر رہے ہیں، اور اپنے صرف مفاد کے لیے، اپنے ہی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رکھا ہے، اور ہم جا کے پھر پورا دن کی فجر سے اٹھتے ہیں اور پھر عشاء میں جا کے توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم نے نمازوں سے باہر نکل کے کام سارے ہم نے وہی کرنے ہوتے ہیں، جھوٹ کی بد برائی، کسی کی بھی جا کے چگلی لگا دی، کسی کو بھی جا کے کوئی بھی طرح کی مصیبت میں ڈال دیا، کسی کو بھی جا کے کسی کی بھی دل آزاری کر دی، جہاں دیکھا کوئی مظلوم ہے اس سے آنکھیں چرا کے بھاگ گئے۔ اب صرف اپنے لیے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کوئی قوم، اپنی کوئی مخلوق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کوئی قاعدے قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھی لوگ یہ 5 وقتہ نمازی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اللہ نے ان کو دنیا میں ساری آسائشات دی ہوئی ہیں، ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا سخت امتحان ہے، ایسے لوگوں سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ تو پلیز نمازیں پڑھنے کے بجائے نا اپنے ارد گرد اپنے اعمال دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا پیسہ، دنیا کی عیش و عشرت یہی رہ جانی ہے، یہ بنائے ہوئے محل کی سب چیزیں ادھر کی ادھر رہ جانی ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنے مظلوموں کے ساتھ ہم نے کہاں پہ کس کا حق کھایا ہوا ہے۔ ہم جو اتنی جگہوں پہ پہنچے ہیں، ہم لوگ نماز میں شکر بھی ادا کر رہے ہیں، ہم لوگ سارے ہمارے افعال بھی وہی ہیں اور ہم لوگ وہی چیزیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ کہاں پہ ہم لوگ کتنا زندگی کا سفر طے کر کے اس یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس سارے سفر میں ہم نے کہاں کہاں کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ان چیزوں کو اب صحیح کرنے کا ہمارا رائٹ ہے، ان چیزوں کو درست کرنے کا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے، ہم بڑے خوش آمدی قوم ہے نا، ہم لوگ ہر چیز رشوتیں کھلا کے بڑا دنیا میں پیسہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پیسہ ہمارا دنیا تک ہے، وہ دنیا تک ہی رہنا ہے، وہ ہمیں ہمارے کسی کام نہیں آنا آخرت میں۔ اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سجدوں میں جا کے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں سارے سکون، سارے سکھ دے دیے ہیں۔ تو جائیں اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کہاں پہ کیا کیا چیزیں کی ہیں اور کہاں پہ کس کو ہماری ضرورت ہے۔ بہت سخت جواب دینا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو جن کے پاس سب کچھ ہے اور جو 5 وقتہ نمازی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے کی پوری زندگیاں لوگوں کی گھر انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں، خون کے رشتوں کے آگے وہ دشمن بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سخت جواب دینا پڑے گا۔ بہت معذرت کے ساتھ میں کافی سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں، کسی کی کوئی دل آزاری ہو رہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہی اصل سبب ہے کہ ہم لوگوں پہ دنیاوی عذاب آتے ہیں، ہم لوگوں پہ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ یہی اصل سبب ہے کہ ہم لوگ اللہ کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ پلیز خوددارا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اب ابھی بھی ٹائم ہے، جائیں اللہ کے پاس جائیں اور ان لوگوں کے پاس جائیں، معافی مانگیں، ان سے توبہ کریں اور اپنے اعمالوں کو پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، پھر سجدوں میں سکون ملے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ سجدہ کرنے کی ٹھنڈک کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اصل اپنے فرائض ادا کیے ہیں۔ پلیز توبہ کریں اور دیکھیں اپنے ارد گرد کون سے مظلوم لوگ، کون سے غریب لوگ رو رہے ہیں بیچارے، وہ ان کو ضرورت ہے ہم سب کی، ان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس سارا کچھ ہے، جن جو کر سکتے ہیں کسی کے لیے کچھ۔ پلیز اپنے اندر سے بغاوت اور یہ فتنہ ختم کریں، رشتوں کو رشتوں کی طرح لے کے چلیں، اپنی نبی کی زندگی کو دیکھیں،
اور اپنے اسلام اور دین کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارے کام آنا ہے۔ دنیا میں انسان جتنا مرضی پیسہ اور چیزیں بنا لے، اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اصل ہمارا حساب کتاب وہی ہونا ہے، جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے یہ بتانا ہے اللہ کو کہ ہم تیری دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، اور دنیا میں جو ہمارے افعالوں کی وجہ سے جو عذاب آ رہے ہیں، یہاں ہمارا کیا ہونا ہے، ہمارے سے ہمارا کیا بچنا ہے، کب کون سی آفت کیسا عذاب ہم پہ نازل ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو وہ چیزیں ہوں ہمارے ساتھ، اس سے پہلے پلیز خدارہ دین کی روشنی، دین کی بات کو آگے پھیلائیں۔ ہمارے پاس ہمارے اللہ نے ہم پہ قرآن نازل کیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں۔ اس کی صرف عربی نہیں پڑھنی، اس کو ہم نے ایک ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، تبھی جا کے ہماری نسلیں، ہماری قومیں سدھر سکتی ہیں، ہم لوگ ایک نظامی قانون قائم کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہاں پہ ہر ایک بندے کا حال برا ہے، ہر ایک بندے کا حال پورا ہے، ہمارے گورنمنٹ کا بھی، ہمارے ہر ایک اداروں کا، اور ہم لوگوں کا، ایکچولی ہم پوری قوم بن کے ہی ادارے اور گورنمنٹ بنا ہے نا۔ جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کی حکومت مسلط ہوگی سر کے اوپر۔ تو یہ ایک بات ہے سمجھنے کی، پلیز اس پہ غور کریں، اور جائیں توبہ کریں اللہ سے، اور اپنے ارد گرد دیکھیں۔ سو پلیز جائیں دیکھیں کہاں پہ کس کو ہماری ضرورت ہے۔ حق کھانے والی قوم نہ بنے، کسی مظلوم کے کام آنے والی قوم بنے، ظلم پھیلانے والی قوم نہ بنے، یہ اسلام پھیلانے والی قوم بنے، ظلم کو ختم کروائیں، ختم کریں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہے، ہمارا قانون قائم کرنا، ہمارے اسلام کی روشنی پھیلانا ہم لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سو میں ایک اور لازمی ایک ویڈیو میں بناؤں گی جس پہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، ہمارے نبی نے ایک کیسا دور قائم کیا تھا، ہمارے نبی نے کیسی قومیں قائم کی تھیں، کس طرح کے قانون اللہ ہمارے نبی نے بنائے تھے۔ اس پہ ہم لوگ بات کریں گے ضرور، میں ایک الگ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی جس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اگر میں اس کو ڈسکس کروں تو کافی اس پہ زیادہ بات ہو سکتی ہے، باقی میری کسی بھی بات سے کسی کا بھی دل دکھا ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بہت معذرت میں چاہتی ہوں، لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ میں کوئی صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے اپنی وجہ سے ہم پہ ہو رہی ہیں، اصل مجرم ہم پوری قوم ہیں، ہم پورے مسلمان خود ہیں۔ سو یہ ہمارے ہی اختیار میں ہے، ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے بگڑ چکے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا، ایک قانون قائم کرنا میرا نہیں خیال کہ اب مشکل ہے، اب اتنا ایزی ہے کہ ہم لوگ نکل پڑیں، اور کیونکہ چیزیں بہت ساری خراب ہو چکی ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں رہا، ایسے بہت ساری ہیں ادارے ہمارے اسلامی لوگ، ہمارے ایسی بہت ساری جگہیں ہیں اس طرح کی جہاں پہ دین اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں پروموٹ ہوں، لیکن حالات جو چل رہے ہیں، ہر بندے کو ضرورت ہے خود کو بدلنے کی۔ سو پلیز خود کو بدلیں، تبھی جا کے ہم لوگ ایک قوم بن سکتے ہیں، ایک مسلمانیت کے راستے پہ چل سکتے ہیں، ایک اسلام کے راستے پہ چل سکتے ہیں، جو ہماری دنیا کی بھی زندگی اصل وہی ہے اور ہماری آخرت کی بھی زندگی وہی ہے۔ سو مجھے اسی کے ساتھ دیں اجازت، اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت آپ لوگوں سے، کوشش کیجیے گا اس کو کمپلیٹ دیکھیں، اور کچھ سمجھ آیا ہو آپ کو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی اچھی چیز دوسروں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔